إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ محترم بزرگوں اور عزیز طلباء، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اس اللہ الہ واحد کے لیے سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ حقیقی بڑائی، حقیقی کبریائی، حقیقی حمد و ثنا سب اسی کے لیے آسمان و زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لاکھوں اور انگنت درود و سلام ہو انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے امتی ہونے کا شرف مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، چاہیے کہ وہ مجھی کو پکاریں، مجھ پر ہی ایمان رکھیں، کیونکہ یہ بات ان کی ہدایت کے لیے، ان کے رشد کے لیے، ان کے راہ راست پر آنے کے لیے ضروری ہے۔ محترم حضرات، عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری اقسام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادتیں بدنی عبادتیں ہوں، چاہے وہ عبادتیں مالی عبادتیں ہوں، چاہے ہمارے رکوع ہوں، ہمارے قیام ہوں، ہمارے سجدے ہوں، ہماری قربانیاں ہوں، ہمارا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت، بلکہ ایک عظیم عبادت دعا بھی ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ مومن کا اثاثہ ہے، یہ اس کے نامہ اعمال کی شمار کی جانے والی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہی دعا ساری عبادتوں کا خلاصہ بھی ہے۔ دعا کی تعریف اہل علم یوں کرتے ہیں کہ دعا سے مراد وہ کلام ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، دنیا کی ساری قوتوں سے، ساری طاقتوں سے
کائنات کی ساری طاقتوں سے بے نیاز ہو کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو کر ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، یہی کلام دعا ہے۔ دعا بندے اور رب کے درمیان تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے زمین والے آسمان والے سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں اور آسمان والے سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت ہی پیارے انداز میں اپنے بندوں سے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھی سے پکارو، مجھی سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ چھپ چھپ کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عجز و نیاز کے ساتھ مانگنا، پکارنا، دعائیں کرنا، یہ مقام عبدیت کی شان ہے، یہ بندے کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی کا حکم دیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، گڑ گڑا کر پکارو، کیونکہ ہماری جو مناجات ہوتی ہیں، ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں، ہماری جو آہ نکلتی ہے، ہم اپنی ضرورت کے وقت جو پکارتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری پکار کو، ہماری دعاؤں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سننے والے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا جواب دینے والے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، قرآن نے کہا کہ میرا پروردگار ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار کے علاوہ کوئی ذات کائنات میں ایسی نہیں ہے جو کسی کی پکار کو سن سکے، کسی کی دعا کو سن سکے۔ قبول کرنا، جواب دینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، سننے کی بھی کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایسی ذات ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بلکہ ہم اپنے سینے کے اندر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے سے مانگنے کی صفت بڑی پسند ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کریں۔ دنیاوی معاملہ اس سے برعکس ہے، کسی سے اگر مانگا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن رب العالمین کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بلکہ ایسے بندے کو پسند فرمانے لگتے ہیں جو بندہ ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برعکس جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کرتا، ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مانگنا یہ بندے کی شان ہے اور نوازنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ بندے ہر دم محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں، لیکن رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، وہ سب کو دینے والی ذات ہے۔ اگر ایسی ذات سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں حیا محسوس کرتا ہے، یا اپنی غفلت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ترک کر دیتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر دعا کا تذکرہ ہوا ہے، تقریباً 90 سے زائد مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں جس میں اللہ سے پکارنے کا تذکرہ آیا، عبادت کے لیے دعا کا لفظ استعمال کیا گیا، ندا کا لفظ استعمال کیا گیا، مدد طلب کرنے کے لیے۔ الغرض سارے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پکارنا اور مانگنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اسی قرآن کریم کے اندر دعا کی اہمیت بتائی گئی، دعا کے طریقے اور سلیقے بتائے گئے، انبیاء نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی اس کے نمونے بیان کیے گئے۔ انبیاء نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اپنی زبان سے جو کلمات ادا کیے تھے، قرآن کریم نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔
حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جائیے آپ فرعون کے دربار میں، جا کر ان کو توحید کی طرف ان کو بلائیے، توحید کی صدا لگائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان عاجز ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میری ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ ہمارے لیے ہمارے سینے کو کھول دیجئے، طاقت عطا فرمائیے، علم عطا فرمائیے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم جا کر فرعون کے دربار میں توحید کی دعوت دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر۔ 950 سال کی جد و جہد اور دعوتی محنت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے صرف اتنی سی دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر، کہ پروردگارا میں عاجز ہو چکا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں جواب دیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کا تذکرہ کیا، لیکن دعائیہ جو کلمات تھے وہ صرف ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر کے بندوں کے لیے دعا کرنے کا سلیقہ بتایا کہ دعا اگر خلوص کے ساتھ مانگی جائے تو دعا کے لیے بڑی لمبے چوڑے وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعا کے لیے نکلا ہوا ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو سکتا ہے، گرچہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ نکلے۔ اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا، اس کے اندر دعا کے آداب بتائے گئے، سلیقے بتائے گئے، طریقے بتائے گئے کہ بندوں کو کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کو اپنی عادت بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی کے موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، اور اگر ہمیں کبھی تنگی آ جاتی ہے، کبھی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے لگتے ہیں۔ ہاں، تکلیف میں اللہ سے مانگنا یہ ضروری ہے، لیکن یہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم جب خوشی ہو، مسرت کا موقع ہو یا پھر خوشحالی کے ایام ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ کفار کا طریقہ بتایا ہے۔ کفار کا بھی عالم کیا ہوتا کہ وہ جب سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے، سفر پر جا رہے ہوتے، وہ بتوں کی پرستش کرنے والے، وہ غیر اللہ کو پکارنے والے جب کشتی پر سوار ہو کر سفر کرتے اور کشتی بھور میں پھنس جاتی اور دریا میں طوفان آ جاتا، طغیانی آ جاتی، ان کو ان کی موت نظر آتی، ایسے موقع پر بھی کفار مکہ اپنے بتوں کو اٹھا کر پانی میں گھول کر پگھلا دیتے، پھینک دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکلیف کے وقت مانگنے لگ جاتے۔ قرآن کریم نے سورہ عنکبوت میں اس کا نقشہ یوں کھینچا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں بڑے مخلص بن کر۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو نجات دے دیتے ہیں اس طوفان سے، تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، اس معصیت کرنے لگتے ہیں۔ اور سورہ اسراء میں اللہ نے کہا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب ان کو سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے رہے، جو اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے رہے، جب سمندر میں ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان سب کو بھول جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَرَضْتُمْ، جب اللہ ان کو بچا کر باہر لے آتے ہیں تو وہ اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ نے بندوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں شکایت کی کہ بندے بڑے ناشکرے ہیں، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی صفت بیان کی۔ ہمارا طریقہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہم بھی جب پریشانی ہوتی ہے
تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں، لیکن جب مسرت کے ایام ہوں، خوشی کے ایام ہوں، ہم اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو پکارنے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فصلت میں اسی عادت کی ترجمانی ان الفاظ میں کی، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ ابن آدم، یہ آدم کے بندے، یہ آدم کی اولاد، یہ کتنے ناشکرے ہیں، یہ کتنے خود غرض ہیں کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعاؤں میں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعام کرتے ہیں، انعام و اکرام کی بارش برساتے ہیں، تو منہ موڑ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اگر تکلیف پہنچ گئی تو لمبی چوڑی دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات اور محترم طلباء، ہر انسان کے لیے دعا اس کی زندگی میں لازم ہونا چاہیے، اس لیے کہ بندے اس کے محتاج ہیں، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم کو ہر ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت کی ضرورت ہے، خصوصاً طلب علم کی راہ میں جو طلبہ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ دعاؤں کا سہارا لیں، دعاؤں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ دعاؤں کے بغیر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، دعاؤں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کو نہیں مل سکتی، دعاؤں کے بغیر آپ قرآن کریم کو یاد نہیں کر سکتے۔ آپ جتنی محنت قرآن کریم کو یاد کرنے میں لگاتے ہیں، اس سے زیادہ محنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی لگانا چاہیے، اللہ سے توفیق بھی مانگنا چاہیے، حافظہ بھی مانگنا چاہیے، علم کی زیادتی کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور ہر قسم کی پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ دعائیں قبول ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے کچھ احکام بیان کیے گئے، کچھ طریقے اور سلیقے بیان کیے گئے کہ کیسے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا ہے تو ہمارا پکارنا اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہم پکاریں، خلوص کے ساتھ پکاریں۔ اگر ہمارے پکارنے میں ریاکاری آ جائے، اگر ہمارے پکارنے میں دنیاوی اغراض و مقاصد آ جائیں، اگر ہمارے پکارنے کے پیچھے لوگوں میں مرتبہ پانا، لوگوں میں اپنے آپ کو عابد و زاہد ثابت کرنا ہو، اگر ہمارے پکارنے میں کوئی اور طریقہ شامل ہو جائے، کوئی اور نیت شامل ہو جائے، تو ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری قربانیاں بیکار ہو جائیں گی۔ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دلانے کے لیے اور ہماری پکار کو مستجاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ہر نکلنے والا لفظ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اللہ نے اسی کا حکم دیا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تم اللہ کو پکارو گرچہ کہ کافر ناپسند کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار کرتے ہوئے، جبکہ وہ چھوٹے بچے تھے، نصیحت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں سوال کرنا پڑے تو اللہ ہی سے سوال کرو، مانگنا پڑے تو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو۔ اسی طریقے سے دعا کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ، اور دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اور پورے عزم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اچھا گمان رکھیں۔ دعا کرتے ہوئے ہماری کیفیت یا ہمارے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں میری دعا اللہ کے نزدیک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، اللہ کے دربار میں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے، پتہ نہیں میری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ایسا اگر ڈگمگاتی ہوئی دعائیں رہیں، ایسی تذبذب کی اگر ہماری دعائیں رہیں تو ایسی دعائیں قبول ہونے سے رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، کہ بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے عین پاس ہوتا ہوں، میں اس کے گمان کے عین قریب ہوتا ہوں۔ اگر بندہ میرے بارے میں خیر کا گمان رکھتا ہے
بھلائی کا اور اچھائی کا گمان رکھتا ہے تو اس کے حق میں وہ بہتر چیز ہوتی ہے۔ اگر بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، برا خیال رکھتا ہے، تو اس کا بھی نتیجہ اور اس کا بھی صلہ اس کو ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے دعاؤں کے اندر حضور قلب کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں تو دعاؤں کے درمیان اور دعاؤں کے لیے ہمارا دل بھی حاضر ہونا چاہیے۔ دل و دماغ کو حاضر رکھ کر ہم دعا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ عادت سے مجبور ہو کر کچھ کہے جا رہے ہیں لیکن ہمارا دل ہے کہ کہیں اور گردش کر رہا ہے۔ ایسی دعائیں نہ ہوں، بلکہ دعا کے اندر اپنے دل کو بھی حاضر رکھیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ خیر میں آگے بڑھ کر بھاگنے والے تھے، سبقت کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں سے ڈرتے ہوئے اور امید لگاتے ہوئے ہمیں کو پکارنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہی خشیت والے بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے بندوں کے اعمال میں سے ایک چیز یہ بھی ہونی ضروری ہے کہ بندے اکل حلال کو لازم پکڑیں، حلال کھانے کو، حلال کمائی کو لازم پکڑیں۔ اس لیے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو پالتا ہے، حرام طریقے کی غذا کھاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، تو ایسے بندے کی دعا بھی عند اللہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ایک شخص کے بارے میں ذکر فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اخبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ ایک ایسا بندہ جو بڑے طویل سفر سے تھکا ہارا، جس کے چہرے پر اور جس پر سفر کے آثار نمایاں ہیں، وہ آدمی آتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے پکارتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ وہ دعائیں کرتا ہے، حالانکہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی غذا حرام کی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسی دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے؟ ہماری دعاؤں میں اثر لانے کے لیے، اپنی پکار میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، اپنی دعا کو دعائیں مستجاب بنانے کے لیے ہمیں عقل حلال کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ہماری غذا حلال کی ہو، ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال کا لقمہ ہو، حرام کا لقمہ ہمارے گلے سے نیچے نہ اترے، اس کی ہم پابندی کریں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم دعائیں مانگ لیں اور ہم دیکھیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم جلد بازی کرنے لگیں، شکوے شکایتیں کرنے لگیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی بلکہ رد کر دی جائیں گی۔ دعا کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم حکم تو نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں اللہ سے پوچھ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو نواز دیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ درخواست ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحت کے پیش نظر اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مصلحت کی خاطر ہماری دعاؤں کو وقتی طور پر قبول نہ کریں، ہم جو چیز مانگتے ہیں وہ چیز ہم کو نہ ملے، تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ اللہ اس وقت تک بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے پکارا مگر میری پکار سنی نہ گئی، میری دعا کو قبول نہیں کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور دعا کے اندر جب ہم دعا کریں، ہم جو چیز بھی مانگتے ہیں، ہماری مراد اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم اپنی مراد کو مانگنے کے بعد پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی درخواست بھی کریں کہ پروردگارہ ہم نے جو مانگا ہے آپ اس کو قبول فرمائیے،
آپ ہم کو نواز دیجئے۔ ایسی دعائیں درخواست کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دعاؤں کے اندر دعا کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ تکرار ہونی چاہیے۔ ہم ایک چیز ہماری مراد ہم ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں اور پھر ہم بس کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار ہم اللہ سے مانگیں۔ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ہم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ دعا کے اندر بھی 3 مرتبہ دعا کرتے، 3 مرتبہ استغفار کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا کی بڑی برکتیں ہیں، دعا کی بڑی برکتیں ہیں، دعا سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بندہ محتاج ہے، اس کو نوازنے والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں، بندوں کی دعاؤں کو اور اس کی پکار کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، ان کی زندگی کی ایک الگ ہی پہچان ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں خیر اور برکتیں ان کی زندگی میں ایک الگ ہی انداز اور ایک نرالے انداز میں ہی ان کی زندگی چلتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں مانگتے یا کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ لیتے ہیں، ان کی زندگی میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ خیر و برکت کو حاصل کرتے رہنے کے لیے ہم دعاؤں کو لازم پکڑیں۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ دعا مومن کے لیے اثاثہ ہے، آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ ہمیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، غیر اللہ سے کبھی نہیں مانگنا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اور اسلام پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اور کلمے پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔